بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض لوگوں کی آمدنی کم ہونے کے باوجود ان کے گھر میں ہمیشہ سکون، اطمینان اور برکت ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگ لاکھوں روپے کمانے کے باوجود ہر وقت پریشانی، قرض، بے برکتی اور بے سکونی کا شکار رہتے ہیں۔ کبھی دکان میں گاہک نہیں آتے، کبھی کاروبار اچانک مندہ پڑ جاتا ہے، کبھی گھر میں ہر وقت بیماری، جھگڑے اور مالی تنگی رہتی ہے، اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا صرف زیادہ محنت کر لینے سے برکت آ جاتی ہے؟ کیا صرف نئے کاروباری طریقے اختیار کر لینے سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ یا پھر اللہ تعالی نے اپنی کتاب اور اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ایسے روحانی اسباب بھی بیان فرمائے ہیں جو انسان کی زندگی بدل سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ رزق صرف کمانے کا نام نہیں بلکہ برکت کا نام ہے، اور برکت صرف اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی آمدنی معمولی ہوتی ہے لیکن ان کے گھر میں کبھی تنگی محسوس نہیں ہوتی، اور کتنے ایسے ہیں جن کے پاس بے شمار مال ہونے کے باوجود سکون، اطمینان اور خوشی نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل دولت نوٹوں کی کثرت نہیں بلکہ اللہ تعالی کی عطا کردہ برکت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ ہر مسئلے کا حل تو تلاش کرتا ہے لیکن سب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا بھول جاتا ہے۔ کاروبار کمزور ہو تو ہم نئے مشورے ڈھونڈتے ہیں، دکان نہ چلے تو نئے طریقے اپناتے ہیں، گھر میں بے برکتی آئے تو مختلف لوگوں کے بتائے ہوئے ایسے وظائف اختیار کر لیتے ہیں جن کی نہ کوئی قرآنی دلیل ہوتی ہے اور نہ ہی صحیح حدیث میں ان کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ حالانکہ ایک سچے مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر عمل سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ بات واقعی اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ کوئی من گھڑت وظیفہ بتائیں گے، نہ کوئی ایسی تعداد جس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو، اور نہ ہی ایسی بات کریں گے جو صرف سوشل میڈیا پر مشہور ہو، بلکہ آج ہم صرف اور صرف قرآن مجید اور صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں وہ اعمال جانیں گے جنہیں اختیار کر کے اللہ تعالی اپنے بندوں کے گھروں اور دکانوں میں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں، رزق میں وسعت پیدا فرماتے ہیں، شیطانی اثرات کو دور فرماتے ہیں اور دلوں کو سکون عطا کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے دوران ہم آپ کو ایک ایسا قرآنی عمل بھی بتائیں گے جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عظیم بشارت عطا فرمائی کہ جب آپ اسے سنیں گے تو یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ اسی طرح ہم ایک ایسی مختصر مگر بے حد عظیم تسبیح بھی جانیں گے جس کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور قرآن کریم کی ایک ایسی تعلیم بھی سمجھیں گے جسے اگر مسلمان اپنے روز مرہ زندگی کا حصہ بنا لے تو اللہ تعالی اس کے لیے رزق، رحمت اور برکت کے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہر آنے والا حصہ پچھلے حصے سے زیادہ قیمتی اور ایمان افروز ہوگا، اور آخر میں ہم اس عظیم قرآنی سورت کا بھی ذکر کریں گے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسی خوشخبری سنائی ہے کہ ہر مسلمان کو اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ محترم ناظرین، گزشتہ حصے میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اصل دولت مال کی کثرت نہیں بلکہ اللہ تعالی کی عطا کردہ برکت ہے، اور یہ برکت صرف اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سا پہلا عمل ہے جس سے اللہ تعالی بندے کے رزق میں وسعت، گھر میں سکون اور دکان میں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں؟ میرے عزیزو، اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنے بندوں کو اپنی طرف رجوع کرنے اور اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے ہے، حالانکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ استغفار صرف مغفرت ہی کا ذریعہ نہیں بلکہ رزق، برکت اور رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے اپنی قوم کو فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ فرمائے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالی نے استغفار کے ساتھ صرف گناہوں کی معافی کا وعدہ نہیں فرمایا بلکہ مال، اولاد، رزق اور نعمتوں میں اضافے کی خوشخبری بھی عطا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کے حضور جھکتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالی اس کی زندگی میں ایسی برکت عطا فرماتے ہیں جس کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین، آج ہم میں سے بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ دکان چل نہیں رہی، گاہک آتے آتے واپس چلے جاتے ہیں، کاروبار میں نفع نہیں ہو رہا، گھر میں ہر وقت اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، برکت ختم ہو گئی ہے اور دل کو سکون نصیب نہیں ہو رہا۔ یقیناً اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، محنت کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کبھی کبھی انسان صرف دنیاوی اسباب پر بھروسہ کرتا ہے اور اس ذات کو بھول جاتا ہے جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، اگر اللہ تعالی برکت عطا فرما دے تو تھوڑا مال بھی بہت ہو جاتا ہے، اور اگر برکت اٹھ جائے تو لاکھوں روپے بھی انسان کو سکون نہیں دے سکتے۔ اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ جب اللہ کے محبوب روزانہ کثرت سے استغفار کرتے تھے تو پھر ہمیں اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو، آپ کی دکان میں اللہ تعالی آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کے کاروبار میں اضافہ ہو اور دل کو اطمینان نصیب ہو، تو روزانہ اخلاص کے ساتھ کثرت سے استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ یہ کوئی من گھڑت وظیفہ نہیں بلکہ قرآن کی تعلیم ہے، اور اللہ تعالی کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ لیکن میرے عزیزو، استغفار کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عظیم تسبیح کی تعلیم دی ہے جس کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فضائل بیان فرمائے گئے ہیں، اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالی بندے کو شیطان کے شر سے بھی محفوظ فرماتے ہیں۔ آخر وہ کون سی مبارک تسبیح ہے؟ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم اسی عظیم
नबवी तोहफे के बारे में तफसील से जानेंगे। मुहतरम नाजरीन, गुज़िश्ता हिस्से में हमने कुरान करीम की रोशनी में ये जाना कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया नहीं बल्कि रिज़्क़ में वसाअत, घर में खैर व बरकत और जिंदगी में रहमतों के नुज़ूल का भी एक अजीम सबब है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर सिर्फ यही एक दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए एक ऐसी अजीम तस्बीह भी अता फरमाई है जो चंद लम्हों में ज़बान से अदा हो जाती है, मगर इसके फ़ज़ाइल इतने अजीम हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। अफसोस ये है कि हम में से बहुत से लोग मुख्तलिफ गैर साबित शुदा वज़ाइफ में तो सैकड़ों मरतबा मशगूल रहते हैं, लेकिन वो मुबारक अज़कार भूल जाते हैं जिनकी फजीलत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। सही अहादीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक दिन में 100 मरतबा ये कलिमात पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, तो उसे 10 गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब मिलता है। उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाती हैं, उसके 100 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उस दिन शाम तक वो शैतान के शर से महफूज रहता है। बल्कि इससे बेहतर अमल सिर्फ वही शख्स कर सकता है जिसने इससे भी ज्यादा मर्तबा ये जिक्र किया हो। जरा गौर कीजिए, ये कितनी अजीम खुशखबरी है कि चंद लम्हों की ये तस्बीह बंदे के नामे आमाल को नेकियों से भर देती है, गुनाहों को मिटा देती है और शैतान के हमलों से हिफाजत का जरिया बन जाती है। जब इंसान का दिल अल्लाह की याद से आबाद होता है तो उसके घर का माहौल भी बदलने लगता है। दुकान में दयानतदारी आती है, मामलात में इखलास पैदा होता है और जहां अल्लाह का जिक्र कसरत से होता है वहां रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं और शैतान के वसवसे कमजोर पड़ जाते हैं। मेरे अजीजों, ये न समझिए कि बरकत सिर्फ माल बढ़ जाने का नाम है, बल्कि असल बरकत यह है कि थोड़े में भी दिल मुतमईन रहे, घर में मोहब्बत हो, औलाद फर्मा बरदार हो, कारोबार में इत्मीनान हो और अल्लाह ताला इंसान को हलाल रिस्क पर कनाअत अता फरमा दे। यही वो नियामत है जिसके लिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने दुआएं की और सालिहीन ने अल्लाह ताला के हुजूर गिरिया व जारी की। इसलिए आज ही से ये नियत कर लीजिए कि रोजाना इखलास के साथ इस मुबारक तस्बीह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये किसी बुजुर्ग का बताया हुआ वजीफा नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा एक अजीम तोहफा है। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अभी एक और ऐसा कुरानी अमल बाकी है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जबरदस्त बशारत सुनाई कि अगर हर मुसलमान इस पर पाबंदी इख्तियार कर ले तो उसके घर और जिंदगी का माहौल ही बदल सकता है। यही वो अजीम अमल है जिसका वादा हमने वीडियो के आगाज में किया था। इंशाअल्लाह अगले हिस्से में हम इसी मुबारक कुरानी सूरत का जिक्र करेंगे जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर की खैर व बरकत और शैतान से हिफाजत का अजीम जरिया करार दिया। मुहतरम नाजरीन, अब हम उस अजीम कुरानी अमल की तरफ आते हैं जिसका जिक्र हमने वीडियो के आगाज में किया था। ये वो मुबारक अमल है जो किसी बुजुर्ग का जाती तजुर्बा नहीं, ना ही सोशल मीडिया पर फैलाया गया कोई गैर मुस्तनद वजीफा है, बल्कि इसकी फजीलत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। मेरे अजीजों, वो अजीम सूरत सूरे बकरा है। जी हाँ, यही वो मुबारक सूरत है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, क्योंकि जिस घर में
سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے اگر ایک گھر سے شیطان دور ہو جائے تو اس گھر میں سکون بھی آئے گا، محبت بھی بڑھے گی، عبادت کا ذوق بھی پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم ہمیشہ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد رکھنے کی تلقین کرتے آئے ہیں، کیونکہ جس گھر میں قرآن کی آواز گونجتی ہے وہ گھر نور سے بھر جاتا ہے، جبکہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ آہستہ آہستہ روحانی ویرانی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ بقرہ صرف جادو یا آسیب کے لیے پڑھی جاتی ہے، حالانکہ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی برکت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ جب شیطان گھر سے دور ہوگا تو بے سکونی، وسوسے، نفرت، لڑائی جھگڑے اور گناہوں کی طرف کھینچنے والے بہت سے اسباب بھی کمزور پڑ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں اللہ کی یاد، نماز اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں ایک خاص روحانی سکون محسوس ہوتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو وقتاً فوقتاً پوری سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے، اور اگر روزانہ پوری سورت پڑھنا آسان نہ ہو تو اسے چند حصوں میں تقسیم کر کے پڑھ لیجیے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس مبارک سورت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیے، قائم رکھیے۔ یاد رکھیے برکت صرف دولت بڑھنے کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالی کا وہ خاص فضل ہے جس سے تھوڑی آمدنی بھی کافی ہو جاتی ہے، دل مطمئن رہتا ہے، گھریلو زندگی خوشحال رہتی ہے اور انسان حلال رزق پر شکر گزار رہتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر اللہ کی رحمت سے آباد رہے، آپ کی دکان میں خیر و برکت ہو، شیطانی وسوسوں سے حفاظت نصیب ہو اور آپ کی زندگی قرآن کی روشنی سے منور ہو جائے، تو سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لیجئے۔ لیکن میرے محترم ناظرین، ان تینوں اعمال یعنی استغفار، اس عظیم نبوی تسبیح اور سورہ بقرہ کا حقیقی فائدہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنی کمائی کو حلال رکھے، نماز کی پابندی کرے اور اللہ تعالی پر کامل بھروسہ رکھے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم ان اہم باتوں پر گفتگو کریں گے جو خیر و برکت کے ان اعمال کو مزید مؤثر اور بابرکت بنا دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، اب تک کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ آخر انسان واقعی اپنے گھر اور دکان میں خیر و برکت چاہتا ہے تو اسے ایسے اعمال اختیار کرنے چاہیے جو قرآن کریم اور صحیح احادیث سے ثابت ہوں۔ ہم نے استغفار کی فضیلت بھی جانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی عظیم تسبیح کی برکت بھی سمجھی اور سورہ بقرہ کی وہ عظیم فضیلت بھی معلوم کی جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، یہ تمام اعمال اسی وقت اپنے مکمل اثرات ظاہر کرتے ہیں جب انسان اپنی زندگی کو بھی اللہ تعالی کی اطاعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اگر ایک طرف زبان پر استغفار ہو اور دوسری طرف جھوٹ، دھوکہ، سود، حرام کمائی، ناپ تول میں کمی، وعدہ خلافی اور لوگوں کے حقوق تلف کیے جا رہے ہوں تو پھر انسان خود اپنی برکت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی پاک ہیں اور پاکیزہ اعمال کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم بار بار ہمیں تقوی، دیانت داری اور حلال رزق اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے، کیونکہ جس رزق میں حرام شامل ہو جائے وہاں دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت متاثر ہوتی ہے اور زندگی سے برکت آہستہ آہستہ اٹھنے لگتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں،
اگر آپ دکان چلاتے ہیں تو گاہک کے ساتھ سچ بولنے کی عادت بنائیے، خرید و فروخت میں دیانت داری اختیار کیجیے، ناپ تول میں انصاف کیجیے، کسی کو دھوکہ نہ دیجیے، اور ہمیشہ یہ یقین رکھیے کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالی کی ہے، کوئی گاہک یا کوئی ذریعہ نہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو نماز کو معمول بنائیے، قرآن کی تلاوت کو روزانہ کی زندگی کا حصہ بنائیے، اپنے بچوں کو بھی اللہ کی یاد سکھائیے، گھر کے ماحول کو گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کیجیے، اور ہر نعمت پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیجیے۔ یاد رکھیے، شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری سے برکتیں کم ہو جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جس سے چند دنوں میں دولت کی بارش شروع ہو جائے، لیکن اسلام ہمیں محنت، دعا، تقوی اور اللہ پر توکل کا راستہ سکھاتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا آج ہی یہ عہد کر لیجئے کہ آپ روزانہ استغفار کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تسبیح پڑھیں گے، سورہ بقرہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، حلال رزق کمانے کی پوری کوشش کریں گے، اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں گے۔ یقین مانیے، جب بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالی اپنی رحمت کے بے شمار دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اب آخر میں ہم اس ویڈیو کا خلاصہ اور ایک ایمان افروز دعا کے ساتھ اپنی گفتگو مکمل کریں گے تاکہ یہ تمام باتیں ہماری زندگی کا مستقل حصہ بن جائیں انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ صرف ایک جملے میں یہ ہے کہ برکت کسی تعویذ، کسی من گھڑت وظیفے یا کسی غیر ثابت شدہ عمل میں نہیں، بلکہ اللہ تعالی کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کریں، اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی مبارک تسبیحات کو اپنا معمول بنائیں، حلال رزق کمائیں، نماز کی حفاظت کریں اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں تو یقیناً اللہ تعالی وہاں ایسی برکت عطا فرماتے ہیں جسے دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی۔ یاد رکھیے، برکت صرف مال زیادہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ برکت یہ ہے کہ تھوڑے میں بھی دل مطمئن رہے، گھر میں محبت قائم رہے، اولاد نیک بنے، کاروبار میں آسانیاں پیدا ہوں، بیماریوں میں شفا نصیب ہو اور زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزرے۔ یہی وہ حقیقی کامیابی ہے جس کی تعلیم قرآن اور سنت ہمیں دیتے ہیں۔ اس لیے آج ہی یہ نیت کیجئے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو شخص اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے وہاں سے بھی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں جہاں سے اسے کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا ہے کہ اے اللہ، ہمارے گھروں کو قرآن کریم کے نور سے منور فرما، ہمارے کاروبار اور رزق میں حلال برکت عطا فرما، ہمیں استغفار اور اپنے ذکر کی پابندی نصیب فرما، ہمارے دلوں سے بے سکونی، پریشانی اور تنگی کو دور فرما، ہمیں ہمیشہ حق بات کو پہچاننے اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دنیا و آخرت میں اپنی رحمت اور اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے پسند کیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور پہنچائیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایسے ہی مستند
اور تحقیق پر مبنی اسلامی بیانات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔